استاد صاحب وہ کون سے عیب ہیں کہ جو جانور میں پائے جائیں تو اس سے قربانی نہیں ہوتی؟ جانور کو خریدنے سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک تو ہے عمر، جس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، اس کی عمر کو دیکھنا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ بعض عیب یا بعض خامیاں، بعض چیزیں ایسی ہیں اگر وہ جانور میں ہوں گی تو قربانی جانور کی نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ سن لیجئے، کہ اگر جانور اندھا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کانا جانور ہے، جس کا کانا پن جو ہے وہ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ کانا ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ آ رہا ہو، صرف ہڈیاں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، گوشت کا نام و نشان نہ ہو، اس طرح کمزور جانور ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لنگڑا جانور ہے جو قربان گاہ تک نہ جا سکے، بار بار گر جاتا ہے، اگر تو لنگڑا پن چل رہا ہے لیکن وہ چلتا ہے جتنا چلاؤ، اگر سے لنگڑا کر چل رہا ہے تو اس کی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا لنگڑا ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا، بار بار گر جاتا ہے، تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانور جس کے پیدائشی کان ہی نہیں ہے، دونوں کان نہیں ہے یا ایک کان نہیں ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، گائے کی کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، بکری کی قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے تھن جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں، بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا یا گائے کے دو تھن خشک ہو گئے، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا وہ جانور جس کے تھن کٹے ہوئے ہوں، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا کسی جانور کا علاج وغیرہ کیا ہو اور اس کے دودھ کو خشک کر دیا ہو، تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ جانور جو خنثی ہو، یعنی جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جائیں، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا جانور ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جلالہ، جلالہ اس کو بولتے ہیں جو صرف غلیظ کھاتا ہو، پیشاب پیتا ہے، پخانہ کھاتا ہے، یعنی گندگی کھانے والا جانور ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا وہ جانور جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور بعض جانور وہ ہوتے ہیں جن کی دم وغیرہ کٹی ہوتی ہے، کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو دم وغیرہ ہے یا کان ہے، اگر وہ کٹے ہوئے ہیں تو دیکھا جائے گا، اگر تہائی یا سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، تہائی سے مراد یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو ہوگا وہ تہائی کہلائے گا۔ تو اگر تو دم یا کان تہائی یا سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس سے کم کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہی کہ اس کی بھی ہم قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسے جانور کی قربانی کرتا ہے جس کے معمولی سے کان کٹے ہوئے ہوں یا دم معمولی سی تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ بعض کانوں میں سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور میں جنون آ گیا ہو، پاگل پن آ گیا ہو، اتنا پاگل پن ہے کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا پاگل جانور ہے، کھاتا پیتا تو ہے لیکن پھر اس کے اندر تھوڑا پاگل پن بھی ہے، اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جس جانور کے سینگ پیدائشی نہ ہو، اس کی تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ایسا جانور جس کے سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے، تو ٹوٹنے میں دیکھا جائے گا اگر جڑ تک ٹوٹے ہیں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر جڑ تک نہیں ٹوٹے، معمولی سے ٹوٹے ہیں، جڑ سے اوپر تک ٹوٹے ہیں، تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ استاد محترم، آپ نے فرمایا کہ جن کے تھن یعنی بکری یا گائے کے تھن خشک ہو جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، مگر جن کی بڑی عمر ہو گئی ہو گائے یا بکری کی، کیا ان کے تھن خشک ہونے کے باوجود بھی کیا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما۔ دیکھیں، تھن خشک ہونے کی بات ہوئی کہ جس بکری یا گائے کے تھن خشک ہو گئے ہوں، بکری کا ایک تھن یا گائے کے 2 تھن بھی خشک ہو گئے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے مراد یہ کہ بیماری کی وجہ سے تھن خشک ہو گئے ہوں یا علاج وغیرہ کروایا ہو جس کی وجہ سے تھن خشک ہو گئے ہوں، تو ایسے گائے یا بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر قدرتی طور پر بڑی عمر ہو گئی، یہ ایک عمر ہوتی ہے دودھ دینے کی، اس کے بعد اس کے تھن خشک ہو جاتے ہیں، تو اگر بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اس کے تھن خشک ہو گئے گائے کے یا بکری کے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ بیماری کی وجہ سے خشک ہوں یا علاج کی وجہ سے خشک ہوئے ہوں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ استاد صاحب، لاسٹ سیشن میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس جانور کے سنگ جڑ سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہوتی، مگر بعض اوقات جانور کے سنگ کاٹے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو ایسے جانور کا کیا حکم ہے؟ جس جانور کے سینگ ٹوٹ جائیں تو یہ بیان ہوا تھا کہ ان کی جڑ سے ٹوٹے ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر جڑ سے نہیں ٹوٹے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کی بھی وضاحت ہے، مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر سینگ جو ہے جڑ سے ٹوٹے ہیں
اور ٹوٹنے کے بعد وہ زخم صحیح ہو گیا، قربانی کے دنوں تک وہ زخم بالکل صحیح ہو گیا ہے، تو پھر اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر زخم صحیح نہیں ہوا، زخم باقی ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب رہا سوال آپ کا کہ بعض اوقات جانوروں کے سینگ کاٹے جاتے ہیں، اگر تو سینگ اوپر سے کاٹے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینگوں کو جڑ سے کاٹا جاتا ہے، اور جڑ سے کاٹنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے ایسا کرنا جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے کہ جانوروں کو بلا وجہ اس طرح تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو جڑ سے اگر کاٹے ہیں، اور جڑ سے کاٹنے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ زخم درست ہو جاتا ہے قربانی کے دنوں تک تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اگر زخم باقی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال جو یہ عمل ہے جانوروں کو تکلیف پہنچانے والا، یہ درست نہیں ہے۔